اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں آپ کو الف لیلہ کی داستان سنانے جا رہا ہوں۔ یہ داستان کافی طویل ہے اور اس کے مختلف عنوان ہیں جن کی تعداد کافی زیادہ ہے، جو کہ ایک ویڈیو میں مکمل نہیں کی جا سکتی، لہٰذا تمام عنوانوں کو سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مکمل داستان کو سن سکیں۔ شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا عنوان، آغاز داستان۔ اگلے زمانے میں پارس کی حکومت بڑے زوروں پر تھی۔ گردن وہاں کے بہت سے جزیرے بھی اس کے ماتحت تھے، جس کی وجہ سے سلطنت بڑی وسیع تھی۔ وہاں کا بادشاہ بڑا عادل تھا، جس کے پاس مال و زر بے شمار تھا۔ تمام رعایا بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ اس کی سلطنت کا سبزہ گویا موسم بہار کی آغوش موجود تھا۔ اس بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام شہریار اور چھوٹے کا نام شاہ زمان تھا۔ باپ کی وفات کے بعد شہزادے شہریار نے عنان حکومت سنبھالی اور چھوٹے بھائی کو بہت سی فوج و خزانہ دے کر ملک تاتار کی حکومت دے دی۔ شاہ زمان بڑے بھائی کا شکریہ بجا لا کر رخصت ہوا اور دونوں امن و چین کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دفعہ شہر بار نے اپنے بھائی کو بلایا۔ شاہ زمان نے وزیر اعظم کو کاروبار حکومت سونپا اور خود بھائی سے ملنے کے لیے سفر پر روانہ ہوا۔ راستے کے پہلے قیام میں کافی رات گزرنے کے بعد کسی ضروری کام کی یاد آنے پر واپس آنا پڑا۔ چنانچہ رات کو دو ملازمان خاص کے ہمراہ چپ چاپ محل میں داخل ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ایک نہایت دل خراش نظارہ دیکھا کہ اس کی ملکہ اپنے غلاموں کے ساتھ محو خواب ہے۔ اس کی غیرت نے لمحہ بھر توقف کی اجازت نہ دی اور فوراً تلوار کھینچ کر دونوں کے سر قلم کر دیے۔ ان کے قتل کے بعد خاموشی سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ شاہ زمان کا اپنی ملکہ اور غیر مرد کو قتل کرنا۔ شاہ زمان نے اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کیا اور اس غم و غصے کی حالت میں سفر کرتا رہا۔ ملکہ کی بدکاری کا دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ طبیعت ہر وقت مغموم اور اداس رہنے لگی۔ القصہ تمام راستہ اسی رنج و عالم میں کٹا۔ جب وہ شہریار کی سرحد کے قریب پہنچا تو بڑے بھائی شہریار نے بما امرا وزراء بڑی شان و شوکت سے بھائی کا استقبال کیا اور ایک خاص محل میں ٹھہرایا جہاں ہر قسم کے آرام و راحت مہیا تھے۔ بڑے بھائی شہریار نے باتوں ہی باتوں میں ملکہ شاہ زمان کی خیریت دریافت کی۔ شاہ زمان نے جب یہ بات سنی تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور کچھ عجیب سی حالت نظر آنے لگی۔ بڑے بھائی نے خیال کیا کہ شاید ملکہ کی یاد ستا رہی ہے، لہٰذا یہ سلسلہ گفتگو یہیں ختم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد شہریار نے دیکھا کہ شاہ زمان کی طبیعت بدستور اداس ہے اور زندگی کی ہر لذت بے کیف نظر آتی ہے۔ جب شہریار اپنے چھوٹے بھائی کو آزردہ دیکھتا تو خود بھی شکستہ خاطر ہو جاتا۔ جب بھائی سے ناسازی طبیعت کی متعلق دریافت کیا تو شاہ زمان ادھر ادھر کی باتوں میں ٹال دیتا۔ اگر شہریار سیر و شکار کے لیے کہتا تو وہ کوئی اور بہانہ کر دیتا۔ ایک دن شہریار نے شاہ زمان سے کہا کہ تم آج میرے ساتھ سیر و شکار کے لیے چلو، تمہیں فرصت حاصل ہوگی۔ لیکن شاہ زمان نے ناسازی طبیعت کا عذر پیش کیا۔ ناچار شہزادہ شہریار اپنے مصاحبین کے ہمراہ سیر و شکار کو روانہ ہوا۔ شاہ زمان اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے چھپ کر ایسی جگہ بیٹھ گیا جہاں سے شہزادہ شہریار کے باغ کے چاروں کونے صاف نظر آئیں۔ رات کے وقت اچانک شہریار کے محل کا دروازہ کھلا اور 20 عورتیں پرتکلف لباس پہنے باغ کے درمیان پہنچ گئیں۔
جنہیں شاہ زمان اچھی طرح دیکھ رہا تھا، لیکن شہزادہ شاہ زمان خود ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ باغ سے کوئی شخص اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ان سب عورتوں میں 10 نے اپنا لباس اتار دیا۔ اب شاہ زمان نے دیکھا جس عورت نے اپنے لباس اتارا ہے دراصل وہ حبشی مرد ہیں۔ پھر ان حبشیوں نے پہچان کر ایک ایک عورت کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اتنے میں ملکہ شہریار بھی باغ میں داخل ہوئی اور مسعود مسعود پکارتی ہوئی آگے بڑھی۔ اتنے میں ایک قوی ہیکل حبشی جو کہ شاید اس کی آواز پہچانتا تھا دوڑ کر آیا، جسے دیکھ کر ملکہ بہت خوش ہوئی۔ غرض ان سب نے بے حیائی کا جامہ پہنایا، ملکہ شہریار و حبشی مسعود۔ اس کے بعد سب نے حوض میں غسل کیا اور اپنا اپنا راستہ لیا۔ مسعود اپنے خاص مقام راستے سے اپنی جائے رہائش پر پہنچ گیا، لیکن یہ نظارہ شاہ زمان کے دل پر ابیات کا کام کر گیا اور ان کی بے حیائی نے شاہ زمان کے غم و غصے کے داغ دھو ڈالے۔ اس نے دل میں کہہ کر دنیا میں صرف میں ہی مصیبت زدہ نہیں ہوں بلکہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ گرفتار علم ہے۔ وہ ایسی شان شوکت کے باوجود بھی اس مکروہ و فریب کی حفاظت نہ کر سکا۔ شاہ زمان نے سمجھ لیا کہ عورتوں کی فطرت ہی ایسی ہے اور بے وفائی ان کی رگ رگ میں داخل ہے، لہٰذا اس کا سارا غم چاہتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا کہ عورت اپنے شوہر سے خیانت کرتی ہے، لہٰذا اس نے فوراً سامان خورد و نوش طلب کیا اور خود سیر ہو کر کھایا۔ جس چہرے پر ہر وقت حسرت و غم برستا رہتا تھا، اب اس پر فارغ البال کی سرخی ناچنے لگی، اور جو چہرہ غمزدہ معلوم ہوتا تھا اس پر بہادر کی رنگینی برسنے لگی، اور چند دنوں میں صحت کلی حاصل ہوئی اور خوش و خرم نظر آنے لگا۔ چند روز کے بعد جب شہزادہ شہریار شکارگاہ سے واپس آیا تو چھوٹے بھائی کی حالت میں نمایاں تبدیلی دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ دونوں بھائی بڑے پیار و محبت کی باتیں کرنے لگے۔ العرض شہریار نے بھائی کی طبیعت میں غیر معمولی تبدیلی دیکھ کر تعجب ظاہر کیا اور پوچھا کہ یہ کیا راز ہے؟ جب تم آئے تھے تو تمہاری طبیعت بہت مغموم تھی، لیکن اب تمہاری طبیعت پرسکون دیکھتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو شاہ زمان نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب حد سے زیادہ بھائی کا اصرار بڑھ گیا تو شاہ زمان نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ شہریار کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تب شاہ زمان نے کہا کہ کسی روز آپ شکار پہ جانے کا اعلان کریں اور آپ روانہ بھی ہو جائیں، اور پھر رات کو اچانک محل میں واپس آ کر یہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ چنانچہ اسی طرح طے شدہ انتظام پر عمل کر کے محل میں دونوں بھائی بیٹھ گئے۔ رات کے وقت حسب دستور چور دروازہ کھلا اور ملکہ پروگرام تمام ساتھیوں کے ہمراہ آ گئی اور پہلے کی طرح عیش کر کے چلی گئی۔ شہریار کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ دونوں بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ تاج و تخت چھوڑ کر فقیرانہ زندگی بسر کریں، لیکن شاہ زمان نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بھی زیادہ بد نصیب ملا تو ہم بدستور اپنا فرض سنبھالیں گے۔ شہریار نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ چنانچہ دونوں بھائی رات کو جنگل کی طرف نکل گئے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک وسیع النظر غزار پر پہنچے اور سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہ درخت پر بلب دریا تھا۔ اب بھی ان کو بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دریا سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، جسے سن کر دونوں بھائیوں کے دل دہل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کے پانی سے ایک سیاہ رنگ کا ستون نکلنے لگا اور اس قدر بلند ہوا کہ آسمان تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بھائی درخت پر چڑھ گئے۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ستون ایک خوفناک جن کی صورت میں تبدیل ہو گیا، جس کے سر پر ایک بہت خوبصورت اور مضبوط صندوق ہے۔ وہ جب بما صندوق اسی درخت کے نیچے آیا اور صندوق کھولا
اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت خوشپوش عورت نکلی۔ دیو نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا کہ اے نازنی، مجھے تجھ پر دل و جان سے عاشق ہوں، اس لیے میں شادی کی رات تجھے اٹھا لایا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایک شرم و حیا اور باعصمت عورت ہے۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر دیو اس عورت کے زانوں میں سر رکھ کر سو گیا اور خراٹے لینے لگا۔ اچانک اس عورت کی نظریں دونوں شہزادوں پر پڑی جہاں یہ دونوں بھائی بیٹھے تھے۔ فوراً اشارے سے عورت نے بلایا کہ نیچے اتر آؤ، ورنہ میں ابھی دیو کو جگاتی ہوں۔ شہزادوں نے اشارے کیے کہ ہمیں معاف کر دو۔ دیو کا سر عورت نے آہستہ سے زمین پر رکھا اور انہیں دھمکی دی کہ میرے پاس آؤ ورنہ تمہیں مروا دوں گی۔ یہ سن کر وہ چپکے سے اتر کر عورت کے پاس آئے۔ عورت نے دونوں کو داد عیش پر مجبور کیا۔ وہ ڈر کے مارے عورت کی بات مانتے رہے۔ فراغت کے بعد عورت نے دونوں کی انگوٹھیاں لے لی اور صندوق سے ایک دھاگا نکالا جس میں بہت سی انگوٹھیاں تھیں۔ ان کو بھی اس میں پرو لیا اور کہنے لگی کہ یہ دیو بے وقوف ہے اور یہ اپنے انتظام پر خوش ہے، لیکن میں اس کی کڑی نگرانی کے باوجود بھی بما تمہارے آج تک پورے 300 جوانوں سے مل چکی ہوں، جن کی یہ انگوٹھیاں بطور نشانی میرے پاس موجود ہیں۔ یہ کمبخت دیو مجھے سمندر میں چھپائے رکھتا ہے تاکہ باعصمت رہوں، لیکن جب میرا جی چاہتا ہے تو میں اپنی خواہش پوری کر لیتی ہوں اور اسے خبر تک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس نے شہزادے کی طرف اشارہ کیا کہ اب کہیں بھاگ جاؤ، اور خود اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر شہزادے بہت حیران ہوئے اور اس پہ وعدہ یہ سوچ کر کہ اس دیو کی مصیبت ان سے زیادہ ہے، اپنے دارالحکومت کی طرف متوجہ ہوئے۔ شہریار نے محل میں آتے ہی ملکہ کو بما خواصوں کے قتل کر دیا اور آئندہ کے لیے عہد کر لیا کہ ہر شب کسی نئی عورت سے نکاح کرے گا اور باعث مکروہ فریب صبح ہی سے قتل کر دے گا۔ العرض اس تجویز کے بعد شہریار نے شاہ زمان کی تحائف دیے رخصت کیا اور اپنے فیصلے پر عمل کر کے چند روز میں اپنے سراتکار لڑکیوں کے یک کے بعد دیگرے ختم کر دیا۔ اس کے بعد لڑکیاں بھی اس ظلم کا شکار ہونے لگیں۔ بعض لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ عقل مند ہونے کے علاوہ علم میں یکتائے زمانہ تھی اور حسن بھی بے مثال تھی۔ ناظرین، ادھر اس ایپیسوڈ کو ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی کہانی اگلے ایپیسوڈ میں۔ شکریہ۔